السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تاج الدین انصاری، صدر الانصار سوشل موومنٹ آف انڈیا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں جس نے تمام دوروں میں، ہر ایک دور میں بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، طوفانوں سے ٹکرایا۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو ہدایت دی کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب جب ان نبیوں نے یہ پیغام دیا تو لوگ ان کے مخالف ہوئے، لیکن ایک قوم ایسی ہمیشہ رہی ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی اتباع کی، ان کے ساتھ ہر طرح سے جانسار رہے۔ یوں تو ہر قوم نے کچھ دیر تباہی دیکھی، قوم انصار نے ہر دور میں طوفان دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو پیشے ور تھے، غریب تھے، لیکن ایمان کے پکے تھے، وہ آپ کے ساتھ میں جڑے رہے۔ ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام سے جو دولت مند اور جو ان پر ایمان نہ لانے والے تھے، کفار تھے، تو وہ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں آئیں، ہم آپ پر ایمان کیوں لائیں، آپ کے ساتھ تو یہ رذیل لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو خبر حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کو جواب دیا، ان دولت مند فاسقوں کو جواب دیا کہ تم میرے ساتھ آؤ یا نہ آؤ، مجھ پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن میں اپنے سے اپنے مومنوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وفادار لوگ تھے، جو اتباع کرنے والے تھے، نوح علیہ السلام نے ان کے لیے مومن کا لقب عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو وفادار تھے، جو اتباع کرنے والے تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری نبی بن کر، رحمت بن کر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، 40 برس کی عمر کے بعد جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کا رسول ہوں، طوفان کھڑا ہو گیا۔ مکہ کے لوگ جو بت پرست تھے، بڑے دولت مند سردار تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، آپ کے دشمن بن گئے۔ پھر بھی تقریباً 13 سال کی نبوت کی مکی زندگی میں 300 لوگ مسلمان ہو گئے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کا۔ تو یہ اس طرح سے 300 مسلمان بن گئے جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلیں۔ تب تک مدینے کے اندر بھی لوگ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آنے ایک دعوت دی۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ یہاں سے مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ تشریف لے گئے تو سارا مال سامان سب مکہ میں ہی چھوڑ گئے تھے آپ کے ساتھی، کچھ ساتھ میں ایمان کی دولت لے کر گئے۔ جب مدینے پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے زبردست استقبال کیا، آپ کا قائم پناہ دی، مسجدیں تعمیر کرائیں، سب لوگ اپنے یہاں رکھنے کی خواہش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس آ کر ہمارے یہاں ٹھہریں، ہمارے یہاں ٹھہریں۔
لیکن آپ نے کہا میں وہیں ٹھہروں گا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی۔ اللہ کے حکم سے آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس پہنچی، آپ وہاں رہنے لگے۔ آپ نے وہاں کے تمام لوگوں کو جو اوس اور خزرج کے قبیلے والے تھے ان کو اکٹھا کیا اور مہاجرین کو اکٹھا کیا اور ہدایت فرمائی کہ تمام مسلمان بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، سب کو ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے، کسی کو کسی سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، اور کوئی بھی مسلمان اگر کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو میں اس کی صفات نہیں کروں۔ پھر اس کے بعد ان مہاجرین اور ان اوس اور خزرج کے قبیلے والوں میں بھائی چارہ قائم کرایا کہ انہیں اپنا بھائی بنا لیجئے۔ تو مکے کے لوگوں کو یعنی مہاجرین کو مدینے کے لوگوں نے اپنا بھائی ایسا بھائی بنایا، حقیقی بھائی بنایا کہ اپنی تمام مال و دولت باغ باغیچے سب میں ان کو برابر کا حصے دار بنایا، یہاں تک کہ جن کے مہاجرین کی بیویاں نہیں تھیں کیونکہ وہاں سے چلے آئے تھے، تو ان سے کہا کہ ہماری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پسند کر لیں، ہم آپ کی پسند کے مطابق اس کو طلاق دے کر آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ اللہ اکبر! دنیا کی کسی تاریخ میں کسی مذہب کے اندر ایسی مثال، ایسی مدد کی مثال نہیں ملتی ہے جو مدینے میں اوس اور خزرج کے قبیلے والوں نے تھی۔ تو اوس اور خزرج کے قبیلے والے ہیں کون، یہ جاننے کی لوگوں میں رہتی ہے کہ کون ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے یعنی آقا کے پیدائش سے تقریباً 1000 برس پہلے جنہوں نے مدینہ بسایا، جو عالم دین وہاں تھے، وہ غیبی یعنی کہ وہ پہلے ہی غائبانہ طور پر ایمان لا چکے تھے آپ پر، اور انہوں نے مدینہ بسایا۔ جو ایک خط طباب الحمیری نے دیا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ملا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان جو علماء تھے، جو عالم دین تھے، اس وقت سب سے بڑے عالم دین کی اولاد میں سے ہیں۔ خیر، اس کے بعد یہی وہ قوم ہے، ہر قوم ہر دور میں مصیبتوں کا سامنا کیا۔ جب آپ کو گلے لگا لیا، قائم پناہ دیتی تھی، مکے کے کفار اور دنیا بھر کے جو اسلام کے دشمن تھے وہ ان کے دشمن بن گئے۔ ان کے اوس اور خزرج کے قبیلے والوں کے، انہی اوس اور خزرج کے قبیلے والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کا خطاب فرمایا، جس کا کہ مطلب، جس کا معنی مددگار۔ جب جہاد کا ہوا تو جنگ بدر جس میں 16 لوگ شہید ہوئے، جنگ بدر میں اس میں 8 انصاری شہید ہوئے۔ جنگ احد جس میں 70 لوگ شہید ہوئے، اس میں 65 انصاری شہید ہوئے۔ کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں انصار نے اپنی قربانیاں نہ دی ہوں۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کے لیے ایمان کی علامت بتایا، ان کے قبیلے کو سب سے بہتر قبیلہ بتایا، پاک دامن بتایا۔ تو یہ سب کبھی اپنا شعار بتایا، کیوں کہ ان کی قربانیاں رہی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ میں اے لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، انہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ تو بھائی جب اس چیز کی تصدیق کی جاتی ہے تو واقعہ جو کربلا کا ہے، میدان کربلا کے اندر بھی آپ جب دیکھیں گے تو قوم انصار نے اہل بیت کا بڑے ہی دل سے اور بڑی ہی قربانی سے، جذبے کے ساتھ اپنی شہادت دی۔ تو
جنگ بدر سے معرکہ کربلا تک اسلام پر نثار ہیں انصار اہل بیت۔ اب جب خلافت کا نمبر آتا ہے تو انصار نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ اکبر، ان انصار کے بارے میں جو آقا کی ایک ایک حدیث پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، جب ان کو ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا انہوں نے خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیا، کبھی دعویٰ نہیں کیا، جبکہ آج کے دور میں حکومت کے لیے مارا ماری ہو رہی ہے۔ آج وہی قوم جس نے ہر طرح کے ظلم سہے، اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دیں، دور خلافت کے بعد جب مروان کی حکومت آتی ہے تو 256 ہجری میں جبیر بن بکار مطوفی اپنی کتاب وفقیات الاخبار میں لکھتے ہیں کہ 82 ہجری میں سلیمان بن ملک بن مروان جب حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے تو وہاں سے مدینہ شریف تشریف لے گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں ہمارے آقا نے نمازیں پڑھی ہیں اور جو مین جگہ تھیں، جو مقدس جگہ تھی، ان کا انہوں نے نظارہ کیا، دیکھا ہر طرح سے۔ تو عوان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ عوان بن عثمان سے سلیمان نے کہا کہ ان جگہ کی ایک ایسی کتاب تیار کیجئے جس میں کہ مطلب ہم اس کو سنبھال کر رکھ سکیں۔ جب انہوں نے وہ کتاب 10 کاتبوں کی مدد سے تیار کی تو سلیمان بن ملک نے اس کتاب کو پھاڑ دیا، بولا اس میں تو سب انصار کی ہی باتیں ہیں، سب انصار کا ہی بول بالا ہے، سب انصار کی تعریف کی ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اس نے وہ کتاب کو پھاڑ دیا۔ وہ جب دمشق پہنچا اور ملک بن مروان کو بتایا تو وہ اچھا کیا، کوئی ایسی کتاب یہاں نہیں آنا چاہیے جس میں انصار کا بول بالا ہو۔ تو دوستو، یہ انصار سے دشمنی کی ابتدا جو اس دور میں شروع ہوئی آج بھی مطلب چلی آ رہی ہے۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنی کتابوں میں صحابہ انصار کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، تقریروں میں بہت کم ذکر کرتے ہیں، اور کہیں اگر ذکر کیا بھی گیا ہے تو ان صحابہ کے سامنے انصاری لکھنا نہیں چاہتے۔ یہ بغض کا نتیجہ ہے۔ تو انصار وہ قوم ہے ہر دور میں جس نے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر اپنی قربانیاں دی ہیں، پھر بھی بغض کرنے والے جو 82 ہجری سے ہی چلے آ رہے ہیں آج بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، کبھی رجیل کہتے ہیں، جبکہ آپ بتائیے رجیل حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کو فار نے کہا تھا، اور آج جو اگر کہتے تھے وہ کون؟ وہ تو انہی کی جیسے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحابہ انصار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ غازیان سہے ابرار کی ضرورت ہے، عظمت دین کے علمدار کی ضرورت ہے، غیرت دین الہی کی حفاظت کے لیے ہر ایک دور میں انصار کی ضرورت ہے۔